بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل پاکستان میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ یہ ملاقات جو ہے وہ بہت اہم ملاقات تھی۔ یہ بہت دردناک سٹوری ہے، اس پہ بھی آگے چل کے بات ہوگی۔ اور آپ میں بتاؤں کہ ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں جاری ہیں، اور اس میں جماعت اسلامی کا بڑا اہم رول ہے۔ ان کے سینیٹر مشتاق غنی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے جو یہ آج ان کی بہن کی جو ہے وہ ملاقات کروائی ہے، تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اور اب میں بات کرتا ہوں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کی جائے کہ ان کی ملاقات جو ہوئی ہے فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے، وہ کیسے ہوئی۔ تو یہ ملاقات کے لیے جب فوزیہ صدیقی جاتی ہیں تو ان کو مکمل جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ نکلتی ہیں اپنے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں وہاں سے لے کر، اور ان کی ملاقات تک جو ان کے آفس ہیں وہاں تک، تو سارا مانیٹر کر لیتے ہیں۔ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز CCTV کیمرے کی وجہ سے سارا ان کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ انٹر ہوتی ہے ملاقات سے پہلے تو ان کے کپڑے جو ہیں وہ چینج کرا لیے جاتے ہیں، اور ان کے جسم کا جو ہے وہ مکمل اسکین کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ مکمل وہ ان کی چیکنگ مکمل کی جاتی ہے۔ جب وہ ملتی ہیں تو ان کے اندر بڑے ارمان تھے کہ فوزیہ صدیقی چاہتی ہوں گی کہ میں ملوں گی اپنی بہن سے، ان کو گلے لگاؤں گی، ان کا ماتھا چوموں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ ملاقات کے لیے گئی تو آمنے سامنے ڈاکٹر عافیہ اور اس طرف فوزیہ صدیقی، درمیان میں ایک موٹا سا شیشہ اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ جس سے وہ آواز پاس کر سکے۔ تو چلیں دیکھ تو لیا بہن نے، تو جب بہن نے دیکھا تو بہن جو ہے وہ دیکھ کے ہی رو پڑی۔ فوزیہ صدیقی اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حالت دیکھ کے جو ہے نا، وہیں ان کے آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کی اتنی عمر نہیں تھی، لیکن ان کے دانت بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کا جو ہے وہ حال ایسا تھا جیسے وہ 80 سال سے بھی زائد عمر کی جو ہے وہ بزرگ خاتون لگ رہی تھی۔ تو بڑی یہ ایک سیڈ جو ہے وہ سین تھا۔ تو جب کیونکہ مکمل طے تھا، 2.5 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، اور یہ طے تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی، تو بڑے محتاط طریقے سے وہ بات کری تھی، کیونکہ انہوں نے فوزیہ صدیقی نے اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ تک نہیں بتایا کہ آپ کی جو ہے وہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان تک یہ خبر بالکل بھی نہیں تھی ان کے گھر کیا ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ سارے معاملات ڈاکٹر عافیہ کو پتہ تک نہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو بس ایک قید میں ہیں وہ۔ تو جب وہ ملی تو کچھ ایسی بات بھی وہ نہیں کر سکتی تھی فوزیہ صدیقی کہ شاید ممکن ہے کہ ان سے پورا کہا گیا تھا کہ ان کے وہ ڈاکومنٹس لے گئی تھی، تصویریں لے کے گئی تھی، کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے ان کو دکھانے کے لیے، کچھ تصویریں تھیں، لیکن انہوں نے وہ ان سے لے کر رکھ لی۔ تو یہ ہوا۔ تو 2.5 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے وہ چاہتے تھے، کیونکہ ان کے جو فوزیہ صدیقی تھی، ان کے جتنے بھی وکلاء تھے اور جتنے بھی ان کی ٹیم تھی، انہوں نے بولا ہوا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کریں، شاید ملاقات جو ہے ٹوٹ جائے۔ اس سے پہلے ان کی رہائی کے لیے ایک ڈیل ہوئی تھی، طالبان اور امریکہ کی ڈیل ہوئی تھی، جس میں ایک جو ہے وہ غیر ملکی جو ہے وہ صحافی خاتون نے بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ ڈیل کینسل ہو گئی۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ امریکہ کیا چاہتا ہے، امریکہ جو ہے ان کی رہائی جو ہے وہ چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں، امریکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی چاہتا ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر بہت ظلم ہوا، ان کے جو ہے وہ ذہنی طور پہ بڑی اذیت دی جا رہی ہے، مینٹلی طور پہ ان کو بڑا جو ہے وہ اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے جو ہے وہ دماغ کو ایسی چیزیں، ایسی دوائیاں، ایسی ٹیبلٹ ایسی کھلائی جاتی ہیں تاکہ ان کا دماغ سن ہو جائے، وہ اپنی ساری یادداشت کو بھول جائیں۔ تو ابھی تک وہ کوشش کریں، ابھی تک یہ ہوا نہیں، لیکن وہ یہ بھی کریں کہ ان کے دماغ ایسی چپ کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ ان کے دماغ کو جو ہے وہ ریڈ کیا جا سکے۔ وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا جو ہے ابھی تک ممکن تو نہیں ہوا۔ ابھی ان سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جا رہی ہے، ان کے جو پرانے دوست تھے، جو ان کے کولیگز تھے، ان کے پاس سوال لے کر گئے، پچھلے دنوں کی بات ہے، تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو رہا کر دیں گے، آپ ہمیں یہ بتا دیں اس بارے میں جو بھی فارمولے یا جو بھی، کیونکہ وہ ایک سائنٹسٹ تھی، تو اس حوالے سے ہی تو انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بولا، اور وہ چپ تھی۔ ان کو لالچ تو بہت دے رہے تھے، ان کے پاس جو ان کے پاس جو اسپیشل قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ وہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، ان کے اندر رحم ہے ہی نہیں۔
تو بڑی دکھ اور اذیت میں وہ وہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کا ایمان بہت پختہ ہے۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے، سب سے اہم جو ہے وہ یہ سوال ہے۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ میڈیا میں اگر ان کو رہا کیا جائے تو وہ میڈیا میں آ کر کوئی بات نہ کریں، کوئی میڈیا ٹاک نہ کریں، کوئی بک نہ لکھیں، یہ مکمل طور پہ جو بھی ہوا ان کے ساتھ اس کو بھول جائیں، کبھی کوئی بات نہ کریں تو ہم پہلا یہ جو ہے ان کو رہا کریں گے۔ دوسرا شکیل افریدی والا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ امریکہ کیونکہ اگر یہ آ کے بول دیتی ہیں کہ میرے ساتھ اتنے ظلم ہوئے تو ہیومن رائٹس کی جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ امریکہ پر انگلی اٹھانی شروع کر دیں گی، سوال اٹھانا شروع کر دیں گی کہ دیکھیں آپ تو بڑی انسانیت کی جو ہے وہ بڑے ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا کر دیا جس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ کی یہ چاہتا ہے کہ تاکہ یہ بات جو ہے وہ وہیں دب جائے۔ لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ڈیل ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ آ کر نہ ہی بولیں اور اپنے کچھ ایسی بات ہی نہ کریں، بالکل جو ہوا اسے فی الحال بھول جائیں، کیونکہ اپنے ملک میں ہی بندہ اچھا لگتا ہے اور اپنے جو عزیز و اقارب بچوں کے ساتھ ہی زندگی اچھی ہوتی ہے، جتنی ان کی زندگی باقی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے۔ تو جیسے انسان دنیا سے کتنے گئے، اصل راز تو ہے وہ سچائی تو ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جانی ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں ان کی بڑی کوشش ہے، اور انہوں نے یہ ملاقات کروائی اور وہ آگے بھی جو ہیں وہ اس پر بڑی کوشش کر رہے ہیں، تو میں سارا کریڈٹ ان کو دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ڈیل ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس پر کام ہو اور یہ جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔